السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا برطانیہ میں فقید المثال استقبال کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لگانے والے شیر افضل مروت کو جواب مل گیا ہے، کیا یہ جواب درست ہے، اس پر بات کریں گے۔ جبکہ بانی پی ٹی آئی این آر او کی تلاش میں ہے، کیا انہیں این آر او مل جائے گا؟ ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب سجاد انور صاحب، جناب مبشر بخاری صاحب اور جناب سلیم شیخ صاحب، تینوں بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ جناب سجاد انور صاحب، یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں برطانیہ کے دورے پر، اور وہاں پر ان کا بڑا فقید المثال استقبال ہوا، یہ وہ وہاں پر یعنی کیا کرنے گئے؟ میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا آپ اپنے زبان میں یعنی انفارمیشن جو ہے کہ وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں، دورہ کس سلسلے میں ہو رہا ہے، وہ تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں۔ یہ نا ایک سالانہ ہر سال ہی ایک ایونٹ ہوتا ہے برطانیہ میں، جہاں پہ پاکستان کے جو سینئر آفیشلز ہیں پاکستان ڈیفنس سسٹم کے، وہ جاتے ہیں۔ کبھی آرمی چیف جاتے ہیں، کبھی سی جی ایس چلے جاتے ہیں، کبھی جوائنٹ چیف آف سٹاف چلے جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ عاصم منیر صاحب گئے ہیں وہاں پہ، چیف آف آرمی سٹاف، اور ان کا بڑا ہی منفرد انہوں نے ایک استقبال کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا، یہ اس کو نا رائل ہارس گارڈز ایک گارڈ آف آنر کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا خاص مواقع پہ جو برطانیہ کی ملٹری ہے وہ اپنے مہمانوں کو دیتی ہے۔ اچھا، یہ جو عاصم منیر صاحب گئے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ پاکستان کا جو اس وقت انٹرنیشنل سچویشن امرج کر رہی ہے، اس میں جو پاکستان کا رول ہے وہ اس کے اوپر ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو کی نوٹ ایک اسپیکر کے طور پہ عاصم منیر صاحب کی کلیدی تقریر ہوگی اس سیمینار میں، اور اس میں وہ جائزہ لیں گے کہ اس وقت جو انٹرنیشنلی جس طرح سے مڈل ایسٹ میں صورتحال ہے، جنوبی ایشیا میں ہے، انڈیا پاکستان معاملات ہیں، اس کے اوپر جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان کے اوپر وہ بات کریں گے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، جو ڈیفنس سٹاف کے ہیڈ ہیں وہاں پہ، چیف آف ڈیفنس سٹاف برطانیہ کے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ وہاں پہ جو ان کے آرمی کے جنرل سٹاف کے چیف ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جو برطانیہ کے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، اور اسی طرح جو نیول ہیڈ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہے۔ تو یہ کافی ہائی لیول انگیجمنٹس ہیں۔ وہ وہاں پہ ان کے ہوم سیکرٹری سے بھی ملاقات کریں گے۔ تو یہ برطانیہ اور پاکستان کے جو انگیجمنٹ رہی ہے ہمیشہ سے، جب سے پاکستان قائم ہوا ہے تب سے لے کر اب تک، جو برطانیہ کی رائل آرمی ہے اس کے ساتھ ہماری آرمی کے گہرے رشتے ہیں، تو اسی کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو نئی دنیا ہے، یہ جو ٹرمپ صاحب چیزوں کو اب ری سیٹل کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں بھی، اور روس اور ایک نئی دنیا کی جو تشکیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا اس پر بات ہو رہی ہے۔ بڑی سیریس گفتگو ہے یہ، بڑا سیریس دورہ ہے۔ بخاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، سجاد صاحب نے بتا دیا۔ رائل ملٹری اکیڈمی آپ کو پتہ ہے دنیا کی اینشینٹ ملٹری اکیڈمی ہے، اور وہاں پہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ ریجنل اسٹیبلائزیشن کانفرنس اسے کہا جاتا ہے، اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ یعنی پورے ریجن میں جو اپنے اسٹیبلٹی لانی ہے، اور اسپیشلی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ کی نوٹ اسپیکر ہیں آرمی چیف عاصم منیر صاحب۔ یعنی کی نوٹ اسپیکر کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈ اسپیکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ٹاپک ہے وہ جیسا آپ نے خود ہی کہہ دیا، ورلڈ آرڈر اینڈ پاکستان's پرسپیکٹو، کہ نیو ورلڈ آرڈر میں پاکستان اپنے آپ کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ ہماری فارن پالیسی بھی آئے گی ان کے ایڈریس میں، ہماری سیکیورٹی پالیسی بھی وہ ہائی لائٹ کریں گے، اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں وہ کیوں ہیں۔ اس میں سارے فیکٹرز آئیں گے، وہ ریجنل ہوں یا انٹرنیشنل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے سلوشن کی طرف ہمارے پاس کیا سلوشن ہے، اور اس میں گلوبل کمیونٹی ہماری کیا مدد کر سکتی ہے۔ یہ جو کچھ دوستوں سے ڈسکشن کے بعد پتہ چلا کہ ان کے جو کی نوٹ ایڈریس ہے اس کے یہ سیلینٹ فیچر ہوں گے۔ اس کے بعد ملاقاتیں، آف کورس وہاں کی ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں سے ملاقاتیں ہیں، جیسے وہاں پہ ہوم سیکرٹری سے بھی ملاقات ہے، اور فارن سیکرٹری سے بھی غالباً ان کی ملاقات اسکیجول ہے۔
تو یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اسپیشلی کیونکہ ورلڈ آرڈر یقیناً چینج ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یوکرین وار کے اوپر کیا پرسپیکٹیوز آ رہے ہیں دو بڑی طاقتوں کی طرف سے. اور اس کے بعد جیسے آپ نے ٹرمپ کا کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں دنیا میں، اور ان کی پالیسی کے نتیجے میں دنیا کی جو کچھ شیپ ہے وہ تبدیل ہوگی، الائنسز تبدیل ہوں گے، اور شاید وارفیئر ٹیکٹکس بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو چونکہ یو کے ایک سپر پاور ہے اور ان کے ایک رائل ملٹری اکیڈمی جس کی بنیاد پہ سب کانٹیننٹ کی تمام آرمیز بنی، ان کے ساتھ جو ہے وہ میرا خیال صرف سب کانٹیننٹ کی نہیں بلکہ جہاں جہاں برطانیہ نے رول کیا وہاں کلونیل کی جہاں جہاں ہوا وہ ساری ان کا منبع وہی ہے، اور پیٹرن بھی وہی ہے، چونکہ آج تک پیٹرن بھی وہی چل رہا ہے. اس لیے جوائنٹ اسٹریٹجی ایوالو کرنا، پہلے ڈسکشن کرنا اور پھر جوائنٹ اسٹریٹجی بنانا بڑا اہم ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ان کا جو ایڈریس ہوگا وہ سننے کے قابل ہوگا، اور یقیناً اس سے دنیا مستفیض ہوگی اور اس کے نتیجے میں کچھ سلوشن ہمارے پاس آئیں گے. سلیم شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ شیر افضل مرغ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ میرا سوال جو ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے انہوں نے بات کی. اب ان کو جواب مل گیا. سر جواب دینے والے جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب جو اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں، ویسے تو شیر افضل مرغ صاحب ان کو جنرل سیکرٹری نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل سیکرٹری نہیں ہے کیونکہ جو اس کا الیکشن ہوتا ہے، ان کا الیکشن کہاں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اب وہی کہتے ہیں کہ بد زبانی کرتے ہیں اور پارٹی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں، اس لیے ان کو نکالا گیا. اور کہتے ہیں میں نے نہیں نکالا، یہ بانی چیئرمین نے نکالا. آپ اس بات سے متفق ہیں کہ وہ بد زبانی کرتے ہیں؟ دیکھیں دراصل نا پی ٹی آئی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو ٹوٹ پھوٹ میں جو پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید پی ٹی آئی میں دو گروپ ہیں، دھڑے بندیاں ہیں، لیکن اب وہ میرا خیال ہے دو گروپوں سے زیادہ دھڑے بندیاں ہو گئی ہیں. تو لہذا جو بھی کوئی شخص کسی ایک موجودہ قیادت کے خلاف بات کرتا ہے اور اس کی اساس ہے بانی پی ٹی آئی تک، تو وہ وہاں جا کر کان بھرتا ہے اور شکایت لگاتا ہے، تو پھر اس کی وہ بات پر جو ہے وہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. تو شیر افضل مرود کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ اگر وہ بات کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کہ قانون ہو، ضابطہ ہو، اخلاق ہو، تو کچھ لوگ ہیں ان کو وہ چیز پسند نہیں آ رہی، جس میں سیکرٹری جنرل بھی ہیں. تو اب بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ سیکرٹری جنرل کے کہنے کے بعد جو ہے وہ ان کو نکالا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق شیر افضل مرود یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ دیکھیں مختلف ٹی وی شوز میں بیٹھ کر یہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی مجھے کہیں گے تو میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اور کسی کی منت ترلے بھی نہیں کروں گا کہ میں جو ہے وہ پارٹی میں رہنا چاہ رہا ہوں. تو لہذا بات تو لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں سجاد عمر صاحب، جو شیر افضل صاحب ہیں، میں نے ان کے انٹرویو سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بانی پی ٹی آئی کے لیے لڑائی لڑ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں میں کہتا کہ مجھ سے خام خواہ رکنیت میری لے لیں تو میں دے بھی دوں. میری جو جدوجہد ہے اس کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے. وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں. انہوں نے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا. اگر ان کی لسٹ دیکھی جائے تو کافی لوگ کافی ہے، ان کی ذاتی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک ہر جگہ. لیکن شیر افضل مرود ایک واحد آدمی ہے جو بڑی اپنی انا کے ساتھ اور اپنے سیلف رسپیکٹ کے ساتھ کھڑا. اس نے کہا جی کہ میں بھیک بھی نہیں مانگوں گا کہ یہ مجھے واپس بحال کریں. ہاں میں ایک ملاقات کروں گا، اس میں میں اپنا کیس پلیٹ کروں گا، اگر ان کو پسند نہیں آتا تو میں پارٹی میں رہنے کی التجا بھی نہیں کروں گا کہ مجھے پارٹی میں رکھیں. تو یہ تو ان کا کہنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی لابی ہے پارٹی میں بہت تگڑی. آج جنید اکبر صاحب جو گئے ہوئے تھے جیل ملاقات کے لیے، ان کی ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب میں نے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے طور پہ ملنا تھا بانی پی ٹی آئی کو، اور وہ یہ تھا کہ شیر افضل مرود کو درست طریقے سے نہیں نکالا گیا پارٹی سے. ان کا کیس جو ہے اس کو مطلب ریویو کیا جائے، اس کو بحال کیا جائے. تو شیر افضل مرود کے ساتھ نا ایک لابی ہے کے پی میں جن کو یہ احساس ہے بڑی شدت سے کہ ہمیں استعمال کیا گیا برے وقت میں، جب خاص طور پہ ہمارے پنجاب کے بعض لیڈر جو تھے وہ گھروں میں چھپے ہوئے تھے. تو الیکشن کی کیمپین تو شیر افضل مرود نے کی.
شیر افضل مروت جو ہے وہ آج بھی اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے لوگ اسد عمر جیسا آدمی، جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی، اسد کیسر، علیم خان، پرویز خٹک، ان سارے لوگوں کو استعمال کیا اپنے موقع پہ جب ضرورت تھی، اور پھر ان کو ایک طرح سے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اسد کیسر میرٹ پہ تھا کہ اس کو سی ایم کے پی لگایا جائے، نہیں لگایا گیا، اس کے بھائی کو اسپیکر نہیں لگایا گیا۔ شیر افضل مروت کے بھائی کو وزارت دے کے اس سے وزارت واپس لے لی گئی۔ اب علی امین گنڈاپور نشانے پہ ہیں۔ شیر افضل مروت تو ایک اپنی جگہ پہ، علی امین گنڈاپور کی وزارت خطرے میں ہے، اس کے وزیر خطرے میں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان کو جو شکایت آج سے 6 مہینے پہلے لگائی گئی تھی کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں، اس وقت نہیں سنی بات، کیونکہ اس وقت دھرنے کروانے تھے۔ اب دھرنوں کا سکوپ ختم ہو گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور جو ہے اس کے اوپر سوال کھڑے کر دیے گئے ہیں بشرا بی بی کی طرف سے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اپنی کرپشن ختم کرو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آنے والا وقت جو ہے نا، شیر افضل مروت کی صورت میں کے پی کے اندر ایک جینون، ایک آرگینک، ایک ایسا باغی گروپ سامنے آنے والا ہے جو یہ جو ڈکٹیٹوریل پالیسیز ہیں، آمرانہ پالیسیز ہیں پارٹی کو چلانے کے لیے، کہ راتوں رات فیصلہ کر لیا جاتا ہے فلاں جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہوگا، حالانکہ سیکرٹری جنرل بغیر الیکشن کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ جو موصوف ہیں جو جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کو میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، بڑے آئیڈیلسٹ قسم کی گفتگو، کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، وہ ان کا رویہ اپنے پارٹی کولیگز کے ساتھ ایک بڑا لبرل ایٹیچیوڈ ہوگا، لیکن وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے زیادہ خود ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں، ایک بندے کی فیٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ اس نے جی بدتمیزی کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں نہ صرف شیر افضل مروت کا کیس ریویو ہوگا، اگر ریویو نہ ہوا اور اس کو اسی طرح سے سزا دی گئی تو کے پی میں ایک بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی۔ نہیں، پہلے بخاری صاحب دیکھیں، پہلے پرویز خٹک صاحب چھوڑ کے چلے گئے، وہ بڑے یعنی نامور شخصیت تھے، وزیر اللہ رہے 5 سال، پھر وہ وزیر دفاع رہے، ان کے خاندان کے کئی لوگ جو ہیں وہ سیاست میں ہیں، اور انہوں نے ایم پی ایز رہے، ایم این ایز رہے، سینیٹرز رہے، وہ کوئی دیکھنے میں آیا جب الیکشن ہوا تو وہ کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکے۔ تو شیر افضل مروت ایک سیٹ کے آدمی کتنے کے ڈینٹ ڈال لیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں کہ کے پی میں بانی پی ٹی آئی کے بعد کوئی سب سے بڑی شخصیت تھی تو وہ وہی تھے، فارمر ڈیفنس منسٹر صاحب، لیکن وہی بات آپ کی کہ ڈینٹ نہیں ڈال سکے۔ شیر افضل مروت کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ان کو باقاعدہ ان کے جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ تھے وہ بڑے اسٹرانگلی سپورٹ کرتے تھے، اور ان کو سویگی مروت کا کہتے تھے کہ ان کا سویگ ہے بڑا شاندار۔ تو اس میں سویگ تو ہے بھائی، سویگ ہے، یہ بات ماننے والی ہے۔ مطلب ہم بالکل ایڈمٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ چھوڑ بھی نہیں رہے، لیکن یہ پارٹی کے کسی بھی اور لیڈر کو ڈینٹ ڈالنے کی، بانی سے ہٹ کے میں بات کروں، بھرپور ڈینٹ ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر سینیریو ایسا بنے کہ ایک طرف بانی جو ہیں وہ کسی اور کے پیچھے کھڑے ہوں اور سامنے شیر افضل مروت ہو، تو صورت میں چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے پروگرام، تو ہم ویسے تو طوطا فال نکالنے والے نہیں ہیں، ہم تو حالات دیکھ کے اس کے مطابق گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈینٹ ڈال دیں گے، ایک بات یہ۔ دوسری بات جو سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا، اس پہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سجاد انور صاحب کے جو خیالات ہیں، ہمارے بھی ان کے بارے میں ویسے ہی خیالات ہیں، لیکن سجاد صاحب انہوں نے ایک بات کلیئر کی کہ میں نہ کسی کے خلاف ہوں نہ کسی کے حق میں ہوں، پارٹی بانی جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یعنی اس انہوں نے اپنے آپ کو ایک کال انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ بھی کیا، اور کہا کہ میں پہلی بار کو ٹویٹ ڈیلیٹ کیا، تو وہ بڑے دکھی تھے ایکچولی۔ ہاں، اچھا، جو انہوں نے کہا کہ بد زبانی کرتے ہیں، اس میں بھی شک والی بات نہیں ہے۔ ماضی میں وہ ایک ان کا بڑا کنٹروورشل سی ایم پنجاب کے حوالے سے سٹیٹمنٹ آیا، اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی جگہ پہ فاؤل لینگویج، میں بد زبانی نہیں کہتا، فاؤل لینگویج یوز کی۔ پھر دوسرے انہوں نے ریزن دی کہ سعودی عرب کے حوالے سے ان کا کنٹروورشل آیا جس سے تعلقات خراب ہوئے، وہ بھی ایک ریزن بنا۔ اچھا، ہم ان کی یہ جسٹیفیکیشن، اس کی جسٹیفیکیشن مان لیتے ہیں، پنچ لائن یہ ہے
کہ اگر اس لینگویج پہ آپ کسی کو نکال رہے ہیں تو آپ کی تو 90% پارٹی بشمول بانی پی ٹی آئی فارغ ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ تو وہ تو یہ معاملہ لینگویج کا نہیں ہے. جہاں پہ سعودی عرب کی بات کریں تو پھر سب سے پہلے آپ بشرا بی بی کو بھی پارٹی سے نکال رہے ہیں. انہوں نے بھی ایسی بات کی تھی تو ان کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. لوگ تو کہتے ہیں بشرا بی بی کہنے کے اوپر یہ مروت صاحب کو نکالا گیا. تو بات سمپل سی یہ ہے کہ جب کسی کو نکالنا ہو تو اس کے لیے آپ کو جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے طے کر لیا تو پھر یہ جو لیم ایکسکیوزز ہیں یہ نہیں چلیں گے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ سویگ کی بات کی, وہ پہلے ماضی میں بھی کرٹیسائز کرتا رہا ہے شیر افضل مروت اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو, یار یہ ٹھیک نہیں چل رہے. تو جو بندہ ذرا تھوڑا سا بولڈ ہوتا ہے, جس میں تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ چیزیں غلط سمت میں جا رہی ہیں تو وہ بولتا ہے, اور بولنے کے نتیجے میں اسے پرائس پے کرنی پڑتی ہے. سو سچ بولنے کی پرائس اس نے پے کی. یہی وہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. تو بھئی آپ اچھے بچے نہیں ہیں, آپ ٹیمڈ نہیں ہیں, آپ گھڑے نہیں بھرتے, اس لیے آپ نکل گئے. وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے میرٹ سے دوسرے ہیں. نہیں شیخ صاحب, یہ جو شکایات سیل میں نے سنا بنا ہوا ہے وہاں پر, جو جیل کا سیل ہے, اور وہاں پر جو رہنما, اب تو خیر ملاقات نہیں ہوئی آج کسی کی, لیکن جو بھی وہاں پر جاتا ہے, ایون ان کی بہنیں جاتی ہیں تو وہ سنا کان ہی بھرتے رہتے ہیں. ایک جاتا ہے پہلے والے کی شکایت لگاتا ہے, دوسرے والا جاتا ہے تو وہ کسی اور کی شکایت لگاتا ہے. تو وہ شکایات سیل جو ہے نا ایک طرح سے بن گیا کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. وہ مسائل حل کرنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ مسائل بڑھانے کے لیے جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں کوئی راستہ نکل آئے گا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں, پی ٹی آئی کے لیے جو مستقبل قریب میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی راستہ نہیں نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, کہ یہ دھڑوں میں بٹ گئی ہے, بلکہ اب ہر کسی کا اپنا علیحدہ دھڑا ہے, وہ اپنی اپنی جنگ لڑ رہا ہے, اور اس کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بچتی ہے بچے, نہیں بچتی نہ بچے, بانی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے. بلکہ کئی لوگوں کی تو یہ خواہش ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جہاں وہیں رہیں, کیونکہ وہاں رہنے سے جو ہے ان کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اگر وہ بانی پی ٹی آئی کسی طرح باہر آ گئے تو پھر جن لوگوں کی دکان تھوڑی بہت چل رہی ہے وہ شاید بالکل ہی بند ہو جائے. تو لہذا صورتحال جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے, کیونکہ جو لوگ جا رہے ہیں, ایک تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اساس ہے, سب کو نہیں ہے, اور کچھ لوگوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی نے یا پھر بشرا بی بی نے کہ ان لوگوں کو ملنے نہیں دیا جانا, کیونکہ ان میں کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جو بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہیں اور سچ بات کرتی ہیں. اور کیونکہ نہ بشرا بی بی کو سچ سننے کی عادت ہے اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی کو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہر وقت بر وقت. You go to Hassan Ali, we've seen the celebration. لالا سنبھل کے دیکھ کے بھائی, ایک غلطی اور گیم اوور. ہر موڑ پہ خطرے ہزار, ہر میچ آریا پار. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی شروع 19 فروری سے. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں, سرسبز کی نائٹروفاس اور کین, جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز, زمین کی جان, فصل کی شان. درست ہر وقت بر وقت. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درست ہر وقت بر وقت پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں سرسبز کی نائٹروفوس اور کین سرسبز نائٹروفوس میں ہے فاسفورس اور نائٹروجن کا منفرد جوڑ جو دے مضبوط جڑیں اور بیج کا جاندار اگاؤ سرسبز کین میں امونیکل نائٹریٹ نائٹروجن کی دوہری طاقت سے حاصل کریں گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار سرسبز زمین کی جان فصل کی شان درست ہر وقت بر وقت ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا شیر افضل مروت کو وہ جواب مل گیا جو وہ مانگ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. اچھا یہ بتائیے گا جناب سجاد اللہ صاحب کہ جو علی مین گنڈا پورا ان کا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سٹانس بدلا ہے کیونکہ کل یا پرسوں شاید انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا خیبر بینک کی تقریب تھی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ترسیلات زر زیادہ سے زیادہ بھجوائیں. اچھا ان کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ترسیلات زر نہ بھجوائیں. آج وہ ایک انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو چیلنج کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ لوگوں کو کام کیے ہیں میں عوام کے مطلب مفت لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کر دیا پھر انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے وہ تمام شہریوں کو جو ہے مفت صحت کارڈ دیا جائے گا اس طرح کر کے وہ باتیں کہہ رہے ہیں. یعنی وہ ایک مقابلے کی مثبت فضا جو ہے
وہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ پہلے علی امین گنڈاپور کو آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، ساری دنیا نے سنا، وہ جب بھی بات کرتے تھے تو مار دو، گرا دو، حملہ کروں گا، میں آ رہا ہوں، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. اور خاص طور پہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کے بارے میں وہ اچھی زبان استعمال نہیں کرتے تھے. آج ان کا لہجہ بھی فرق تھا. یہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے؟ کیا اب واقعی پی ٹی کے اندر ایک ایسی دراڑ پڑ چکی ہے جو اب آپ کے خیال میں اس کو یعنی ختم نہیں کیا جا سکتا؟ ایسا ہی ہے، یہ جو تبدیلی ہے نا یہ اسی دراڑ کا نتیجہ ہے. اچھا. کیونکہ جو اس کے پاس پہلا پروجیکٹ تھا نا علی امین گنڈاپور کے پاس، وہ یہ نہیں تھا کہ آپ گورننس ٹھیک کریں، لوگوں کو کوئی انشورنس دیں یا کوئی لیپ ٹاپ دیں یا کوئی سڑکیں بنائیں. پروجیکٹ یہ تھا کہ آپ نے لشکر تیار کرنا ہے، آپ نے اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد کو کیپچر کرنا ہے، سیز کرنا ہے، اور اس کے بعد مطالبات، جیسے وہ یرغمالی جہاز کو اغوا کرنے کے بعد مطالبات منواتے ہیں نا کہ فلاں فلاں بندے ریلیز کیے جائیں، تو وہ شام تک ریلیز کریں ورنہ ہم رات تک یہ قبضہ کر لیں گے. اس کا پروجیکٹ یہ تھا. وہ پروجیکٹ 3 کوششوں کے بعد ناکام ہو گیا. حالانکہ علی امین گنڈاپور کا اپنا بیان ہے کہ محمود غزنوی نے پتہ نہیں 17 حملے کیے تھے، تو میرے تو ابھی 3 کیے ہیں، تو میرے ابھی باقی ہیں. لیکن وہ ایبارٹ ہو گیا اس کا پروجیکٹ جب اس کو بلا کے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ تم اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ تم نے تو صحیح طریقے سے فائٹ ہی نہیں کیا، لوگوں کو بشرا بی بی کو اکیلا چھوڑ دیا، فلانا کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو چلو جاؤ اب جا کے اپنی کرپشن ٹھیک کرو اور گورننس پہ توجہ دو. اچھا، اب اس کو سمجھ آئی کہ اس کے پاس آپشنز وہ نہیں رہیں جو پرانی تھیں، تو اس نے واپس اس بیس پہ آ گیا کہ جو روز مریم نواز صاحبہ ایک نیا پروجیکٹ شروع کرتی ہیں یوتھ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے، سڑکیں بنا رہی ہیں، نئی چیزیں انوینشنز دے رہی ہیں گورننس میں، تو اور وہ ساتھ ساتھ کہہ بھی رہی ہیں کہ میرا مقابلہ جن لوگوں سے ہے وہ تو صرف گالم گلوچ کرتے ہیں. وہ تو اب میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور کے پاس کوئی اور آپشن ہے بھی نہیں، اور وہ اسی آپشن پہ جتنے 4 دن وہ وزیر اعلیٰ ہے، جب تک کوئی نیا وزیر اعلیٰ ریپلیس نہیں کرتا اس کو، وہ اسی طرح کی گفتگو کرے گا جس طرح کی اب کر رہا ہے. حالانکہ یہ جو صحت کارڈ ہے یہ تو ان کا پرانا پروجیکٹ ہے، کوئی نیا تو شروع نہیں کیا انہوں نے. اچھا، دوسرا انشورنس کا بھی ان کا پرانا پروجیکٹ ہے، اور یہ جو صحت کارڈ اور انشورنس، یہ دونوں چیزیں ان کے اندر جب ان کی بڈ کروائی گئی تھی اور بڑی انشورنس کمپنیوں نے اپنا کوٹیشنز دی تھیں، تو ان سب کو رد کر کے ایک بڑی عام سی انشورنس کمپنی اس کو دے دیا گیا تھا. اس پہ بڑے سوالیہ نشانات ہیں کے پی کے اس سارے عمل میں. اچھا، اور اس کے علاوہ جو آئیڈیاز جیسے آئی ٹی سٹی یا جیسے ابھی آسان قرضے دیے جا رہے ہیں نوجوانوں کو اور کاروباری لوگوں کو، وہ اس طرح کے پروجیکٹ تو ہم کے پی میں نہیں دیکھ رہے ابھی تک. تو وہ جو آپ نے ترسیلات زر کی بات کی، میرا خیال ہے وہ خیبر بینک کو تھوڑا بوسٹ دینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے جو ہے ریمیٹنسز جو ہیں وہ خیبر بینک کے تھرو بھیجیں. تو یہ بھی ایک سر وہ جس کے لیے اس بیانیے کا رد ہے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، جس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں نا، یہ بھی تو بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے نا. میں یہی سوال پھر آگے بھی میں کہتا ہوں بخاری صاحب بھی اس کا جواب دیں کہ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی، وہ سابق وزیر اعظم رہا ہے، اور وہ اپنے جو ملک کے ترسیلات زر کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. سر یہ اس کا ہی ایک جو نومینیٹڈ اس وقت کے پی ہے، سی ایم کے پی ہے، وہ پہلے اس بیانی کے ساتھ تھا، اب انہوں نے اس سے بالکل الگ راستہ لے لیا ہے. الگ راستہ لے رہا ہے. یہاں میں کوئکلی ضرور کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ کے پی گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے جو ذمہ دار ہیں، وہ دھیرے دھیرے بانی پی ٹی آئی کی جو آمرانہ قسم کی پالیسیز ہیں نا کہ بس میں نے یہ کہہ دیا اس طرح سے ہوگا، اس پہ خاصے نالہ ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ پارٹی کی تنظیم سے لے کر وزراء کے چناؤ تک اور جو فیصلے ہیں ان سارے معاملات میں وہ منمانی کرتے ہیں. وہ جیل میں بیٹھے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے ریالٹیز کا، تو ان کے اندر نا لوگوں کے اندر ایک ریسنٹمنٹ ہے جس کا وہ اظہار کھلے عام کرتے ہیں. اور یہ علی امین گنڈاپور اب کرے گا آنے والے دنوں میں. آپ کچھ جھلکیاں
इनडायरेक्टली वो खुल के तो नहीं करेगा इतना, क्योंकि उनका वजीर नहीं सर, ये तो बड़ा खुल के है। मतलब ये देखिए, ये तो बड़ा खुल के बात हो रही है। मतलब वो ये नहीं कहेगा कि मैं उसको रद्द करता हूँ, लेकिन अपने तरीके से वो डेविएट करता रहेगा, जैसे इस दफा किया। मैं ये कहना चाहता अच्छा बुखारी साहब, हमारे जो हैं वजीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने भी ये बात की कि इन्होंने ऐलान किया कि जनाब आप बाइकाट करें, तफसीलाती ज़र ना भिजवाएं, तो 32% इजाफा हो गया तफसीलाती ज़र में। और ये जो बात कर रहे थे कि वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं बानी पीटीआई, तो हलाकू खान वाला स्टाइल तो उनका है कि जनाब मैंने जो कह दिया बस वही होगा। लेकिन जिस वक्त अली मीन गंडापुर के साथ आप देखते हैं शेर अफजल मरवत का जुड़ के आना, और आपको स्वाबी का जलसा याद होगा जहां पर दोनों ने हाथ में हाथ डालकर उनका बड़ा वेलकम हुआ, वहां पर बहुत वेलकम हुआ। बल्कि सलमान अकरम राजा साहब की जो स्पीच थी वो उन्हें रोकनी पड़ गई, क्योंकि लोग सारे के सारे शेर अफजल मरवत को वेलकम कर रहे थे वहां पर। तो ये अगर दोनों मिल जाएं तो आपके ख्याल के अंदर पीटीआई के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, खासतौर पर बानी पीटी को जिंदा रखते हुए बताइएगा। अच्छा, एक बात तो जो देखा जाए, ये मिल जाएं लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बानी पीटीआई के लिए क्या मुश्किल पैदा हो सकती है कि उनको केपी में शायद अपने डिसीजन इम्प्लीमेंट करवाने में जुनैद अकबर के ज़रिए या किसी और ज़रिए से मुश्किल पैदा हो पार्टी लेवल पे। अब प्रैक्टिकली तो यही है कि वहाँ पे कैप्टन तो जो हैं सीएम साहब वो हैं, सारे मामलात उनके हाथ में हैं। अब अगर वो जुनैद को कहते हैं कि भाई ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो वो तो सीएम के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कम अज़ कम उन फैसलों को अगर वो ये समझें ये दोनों मिलके कि ये फैसले पार्टी के हक में नहीं हैं या सूबे के हक में नहीं है, तो सीएम उसको रोक सकते हैं। ये इस पोजीशन में वो हैं। जब से मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हमारे कुछ दोस्तों ने, पीटीआई के दोस्तों ने बताया कि हम दुआ कर रहे हैं कि बुशरा बीबी यहाँ से सीएम हाउस से चले गए, आपको याद होगा, वो बड़े रिलीफ में है, उसका नतीजा है। दूसरी बात ये व्हाट्सअप एहसास सूदो ज़िया जो है ना, वो इंसान को बड़ा कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है। ये जो आप ये एटीट्यूड चेंज की बात कर रहे हैं, ये उसी एहसास सूदो ज़िया के नतीजे में है। मसलन एक बंदा अपनी सीएम होते हुए एक आम वर्कर की तरह काम कर रहा है, फ्रंट लाइन पे जा रहा है, वो गलत सही की डिबेट, वो ऑफ कोर्स वो गलत था इस्लामाबाद पे चढ़ाई, लेकिन वो जो पार्टी कायद ने कहा उसे वो उस पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहा है, सूबे के सारे रिसोर्सेज उसमें झोंक रहा है। और उसके बाद मिला क्या कि जुनैद अकबर आप हैं अब कैप्टन पीटीआई के, और फिर अब स्वाबी का जलसा आपने करना है, जहाँ पे वो शरीक भी थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके लिए उन्होंने जाती जेब से फंड भी दिया। जी 50 लाख रुपए शायद दिया था। हाँ, उसके बावजूद वो जलसा, मतलब अगर हम पीटीवी पे बैठे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज और पार्टी के अपने सोर्सेज बताते हैं कि मतलब नॉट मोर देन 6,000 7,000। नहीं, उन्होंने बकायदा ऐलान किया था, उनके जो अपना ओहदेदार हैं, कि ये क्यों इतने बंदे कम आए हैं, इसके लिए पूरी जवाबदेही होगी और हर एक से पूछा जाएगा और रिपोर्ट तैयार हो रही है और बानी पीटीआई को दी जाएगी। तो वो तो खुद मान गए ना कि जलसा नाकाम था। अब उन्हें ये एहसास हो गया, जबकि उनके मुकाबले में, वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये अभी नारोवाल गई हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, तो वो जलसा अगर आप देखें, जी मैंने देखा, और वहां पर लोगों का एक तो क्राउड कितना ज्यादा, फिर क्राउड पुरजोश कितना ज्यादा था। लेकिन ये नारोवाल के वाले मैं आपको बता दूं कि नारोवाल जो मरियम गई है ना, वो जलसा नहीं था, वो सिर्फ रोड का इफ्तिताह था। लेकिन वो शक्ल जो है वो जलसे की इख्तियार कर गया, और जलसा जो है वो मुस्लिम लीग नून या इन्होंने वो शेड्यूल नहीं था किया हुआ। लेकिन वहां पर लोगों की तादाद वो बता रही थी कि वो जलसा है, और लोग बहुत पुरजोश थे। लोग वो इस वजह से कि वहां पर जो है डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है और जो सड़कें बन रही हैं और काम हो रहे हैं। आप हुकूमत में आएंगे तो आप काम करेंगे ना, काम करेंगे ना, तो काम हो रहा है। अगर आप कहेंगे मैं महमूद गजनवी की तरह हमले ही करूंगा और आप ये कहेंगे जला दो गिरा दो, फिर लोग आपके पीछे नहीं। मैं तो उस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि जैसे स्वाबी में जलसा था और वहाँ 6,000 या 7,000 की फिगर वो खुद बता रहे हैं कि इतनी थी, तो वो उसको नाकाम करार दे रहे हैं। और इधर मुस्लिम लीग नून ने जलसे की कोई बात नहीं की कि हमने नारवाल में कोई जलसा रखा हुआ है। ये सिर्फ जो है वो इफ्तिताह करने गई थी 2 सड़कों का, और वो जो है जब उनको लोगों को पता लगा तो उसको जलसे की शक्ल जो है वो मरियम नवाज जो है वो अवाम में अपनी मकबूलियत रखती हैं, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि
ابھی تک جو ہے وہ ابھی 1 سال نہیں ہوا, 26 کو شاید 1 سال ہو رہا ہے پنجاب حکومت کو, تو 90 کے قریب جو ہے انہوں نے منصوبے جو ہیں وہ ان کے افتتاح کر دیے ہیں, اور کئی جو ہے وہ گراؤنڈ پر آ چکے ہیں. اس میں لیپ ٹاپ لے لیں, موٹر سائیکل لے لیں, قرضے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, ایئر ایمبولینس لے لیں وہ بھی ہے, اور لا گنت ہے. کل جو ہے وہ الیکٹرک بس کا افتتاح کیا ہے, 27 بسیں جو ہیں وہ لاہور میں وہ چل پڑی ہیں, اور 560 بسیں جو ہیں وہ پورے پنجاب کے لیے آنی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام تو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور کام کی وجہ سے جو ہے ان کی مقبولیت بھی ہو رہی ہے, اور صورتحال جو ہے جو کام کرے گا وہی ڈیزرو بھی کرے گا نا, اصل بات یہی ہے. بخاری صاحب میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. یہی بات کا ادراک, یہ جو آپ نے اچھا کیا شیخ صاحب نے وہ مینشن بھی کر دی, یہی بات کا ادراک اب ہو گیا سی ایم کے پی کو کہ جناب علی ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹ نے پچھلے دنوں ایک کمپیریٹیو سٹوری کی تھی کہ کس کس صوبے کے سی ایم نے کیا 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 ہے, تو اس میں سب سے آخری نمبر پہ جو آئے وہ کے پی کے سی ایم آئے, اور وہ بھی ایک آئی اوپنر تھا. اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد ہی فوری طور پہ ادھر سے سکیمز کی بات شروع ہو گئی. درست ہر وقت بر وقت. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور پہلے سے کہیں زیادہ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. بیان ہے, اور دوسرے رانا صاحب سے میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی این آر او کی تلاش میں ہے. بتائیں کیا این آر او مل جائے گا نا سر؟ نہیں, اصل بات یہ ہے, یہ رانا صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا رانا صاحب دی گل ہے, تسی رانا صاحب سائڈ پہ لینی. دیکھیں, ایک پولیٹیشین جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جو کہتا ہے کہ میں سب کو تہس نہس کر دوں گا اور سیاسی پارٹی سے بات نہیں کروں گا, تو وہ کس سے بات کرنا چاہتا ہے؟ ان کو امید تھی کہ این آر او پہلے باہر سے آئے گا, وہ نہیں آیا. سر وہ بیٹھے, وہ جا کے انہوں نے باقاعدہ اجلاس اٹینڈ کیے, اپنے مطالبات لکھ کر دیے, حکومت کے ساتھ بیٹھے, خود ہی پھر وہ بیک آؤٹ کر گئے. ہاں, تو پھر گورنمنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں موصوف جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, گورنمنٹ ہماری ایک ملاقات مینیج نہیں کر سکی. مجھے بٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی اسی مذاکراتی کمیٹی نے ان کی 2 ملاقاتیں کروائی تھیں یا نہیں کروائی تھیں؟ اچھا, تیسری ملاقات بھی مینیج ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے خود ہی صبح اعلان کر دیا جی کہ اگر آپ نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا تو ہم واک آؤٹ کرتے ہیں اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید فیصلہ پارلیمنٹ میں یا کیبنٹ میں نہیں ہوگا یا پرائم منسٹر نہیں کریں گے. ان کا خیال ہے کہ ان کی فیٹ کا تعین کہیں اور ہوگا. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ باہر سے کوئی اتنا بڑا دباؤ ڈلوایا جائے کہ ہمارے جو پاکستان میں فیصلہ ساز ہیں وہ متاثر ہو جائیں اور ان کو این آر او مل جائے. وہ نہیں ملا. اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے کہ وہ براہ راست بات کرنا چاہ رہے ہیں, جس کا رؤف حسن نے بار بار کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہونے چاہیے. تو ان کا مطلب کیا ہے؟ وہ رانا صاحب نے ٹھیک کہا ہے نا, وہ این آر او ہے. اگر آپ این آر او نہیں چاہتے اور اگر آپ میرٹ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو پرائم منسٹر سے کریں. لیکن آرمی چیف نے بہت اچھے انداز میں کہا کہ جناب ان کا جو خط ملے یا نہ ملے میں تو پڑھوں گا بھی نہیں, میں پرائم منسٹر کو بھیجوں گا. یہ دیکھیں, یہ اس کا مطلب ہے سیول سپرمیسی کو جو ہے وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور کانسٹیٹیوشنل جو طریقہ کار ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے مختلف مواقع پہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اگر بات کرنی ہے تو وہ گورنمنٹ سے کرے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس بارے میں جتنی خبریں اب تک پھیلائی گئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی فلاں شخصیت سے بات ہوئی, فلاں سے ہوئی, فلاں سے ہوئی,
بعد میں پتہ چلتا ہے سوائے محسن نقوی صاحب کے کوئی اور ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے, لیکن وہ بھی جو رابطے میں تھے وہ بھی اس لیے تھے کہ وہ ایک امن و امان کی صورتحال کو, اور وہ بھی علی امین گنڈا پور کے ذریعے ہی بات ہو رہی تھی کیونکہ وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں. اور سارا یعنی جو کیمپین تھی, اب وہ ساری موٹیویشن, وہ تو پیسہ بھی وہیں سے آ رہا تھا کے پی گورنمنٹ سے. اچھا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ علی امین گنڈا پور چونکہ اپیکس کمیٹی کے ممبر ہیں, جی اور اپیکس کمیٹی میں کور کمانڈر پشاور بیٹھتے ہیں, دوسرے سیکورٹی آفیشلز بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے, مگر وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہے. اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہے. اگر وہ کوئی پولیٹیکل بات بھی کرتے ہیں, جیسے انہوں نے ایک تاثر دیا تھا, یاد ہوگا آپ کو کہ ایک ملاقات جب آرمی چیف گئے تھے پشاور تو انہوں نے بیرسٹر گوہر کے بارے میں اس کے ساتھ ملاقات کی خبریں آئی تھیں. ان خبروں کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ ان میں بھی کے پی میں اور یہ جو دہشت گردی تھی ان چیزوں کے اوپر سیاسی بات نہیں ہوئی. تو وہ رانا صاحب درست کہہ رہے ہیں, وہ جو کھڑکی کھولنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی, این آر او لینا چاہ رہی ہے, وہ جو باجوہ صاحب کے ساتھ اور کیانی صاحب کے ساتھ اور جو راحیل شریف کے ساتھ ان کے ایک رومانسز تھے, ان کی جو بحالی چاہتی ہے پی ٹی آئی, وہ نہیں ملنے والا. وہی این آر او ہے جس کی طرف رانا صاحب نے, اس کا راجپوتی سے تو کوئی تعلق نہیں. رانا صاحب ایک سیاسی کارکن ہے, انہوں نے مار کھائی ہوئی کی ہے. بات کی مکمل تائید اور بڑی مدلل تائید جو ہے وہ ایک دوسرے رانا صاحب نے کیا. بہرحال سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی قائدین کو اپنا سیاسی راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے. این آر او کی تلاش میں بھٹکنے والے ہمیشہ بھٹکتے رہ جاتے ہیں. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت